رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 8.70 فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کا اطلاق 6 جون 2026 سے ہوگا۔ اضافے کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 280-77 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ والو نے تصدیق کی ہے کہ اس موسم گرما میں سٹیم مشین اور سٹیم فریم ڈیوائسز آ رہی ہیں۔ کمپنی نے ایک مختصر بلاگ پوسٹ میں لانچ ونڈو کا ذکر کیا، حالانکہ اپ ڈیٹ بنیادی طور پر تصدیق شدہ پروگرام پر مرکوز ہے۔ والو نے گزشتہ سال نومبر میں دونوں آلات کا اعلان کیا تھا۔ آن لائن موٹر سائیکل سواروں نے پٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایندھن کی قیمت کو 10 روپے تک کم کرے، 250 فی لیٹر، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات ان کی آمدنی کو نچوڑ رہے ہیں۔ یہ مطالبہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں روپے کمی کے بعد سامنے آیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے تازہ ترین 4 فی لیٹر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات ترین جائزے میں 4 فی لیٹر، تاہم رائڈ ہیلنگ اور ڈیلیوری سروسز سے وابستہ سواروں نے کہا کہ اس کٹوتی نے موجودہ زندگی کی لاگستہ فراہم کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ایکس اور انسٹاگرام پر پاکستانی اس لڑائی پر جنون میں ہیں جو ساہیوال فیڈریشن اور اکاڑا سے الگ ہونے والی جمہوریہ کے درمیان پھوٹ پڑی ہے۔ جی ہاں، آپ نے اسے صحیح پڑھا۔ دونوں شہروں کے درمیان خیالی جھڑپوں کی متعدد رپورٹ سامنے آئی ہیں، جن میں بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، جن میں سے اکثر کو پہلی بار دیکھا جا رہا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی، کاکروچ پیپلز پارٹی یا سی جے پی کے سینکڑوں حامی بھارت میں ایک طنزیہ سوشل میڈیا تحریک خبروں کی سرخیوں کو پکڑنے کے ہفتوں کے بعد نئی دہلی میں جمع ہوئی ہیں۔ پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پر ایک ڈرامہ لاکھوں آن لائن پیروکاروں اور نوجوان ہندوستانیوں میں وسیع حمایت کو راغب کر چکی ہے۔ جب یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کار گروپوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف پابندیوں کی اپنی تازہ ترین قسط جاری کی، ریگویم، جس کی بنیاد ان کے وزیر خزانہ بیزلے سموٹرچ نے جزوی طور پر رکھی تھی، تو ان گروپوں نے ان اقدامات کا آزاد کے بیج کے طور پر خیر مقدم کیا۔ ایک اور منظور شدہ شخصیت ڈینیلا ویز، جن کی تحریک ناچالہ نے غزہ کی سرحد پر مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں آباد کاری کی توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کانفرنسیں منعقد کی۔ اسی طرح یورپی تعزیرات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔ آزاد جموں و کشمیر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلان کردہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انکمیٹری رکاوٹوں کی وجہ سے آزاد جموں و کشمیر میں جاری انٹرمیڈیٹ کے پہلے سالانہ امتحانات اگلے نوٹس تک ملتوی کر دیے ہیں۔ بورڈ حکام کے مطابق یہ فیصلہ موجودہ صورتحال اور پورے خطے میں امتحانات کے پرامن اور محفوظ انعقاد پر خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ سے قبل پاکستان میں سولر پینل کی قیمتوں میں تیزی اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس کی مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں مارکیٹ ذرائع کے مطابق سولر پینل کے مارکیٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں کہ مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں روپے کے درمیان اضافہ ہوا ہے۔ 7,000 اور روپے 9,000 فی پینل شمسی توانائی کے نظام کی تنصیب کی لاگت میں اضافہ۔ کمپنی کے ممالک کے سربراہ جارج اسبورن نے کہا کہ اوپن اے آئی رضاکارانہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ایگزیکٹو آرڈر کی تعمیل کرے گا۔ منگل کو ٹرمپ کی طرف سے دستخط کیے گئے آرڈر میں ان کی رہائی سے 30 دن پہلے جدید ترین اے ای ماڈلز تک رسائی کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے لیے کمپنیوں کو ماڈلز جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی نے ملک کے کئی حصوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق آج بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ حکام نے بتایا کہ حضرت شاہ مقیم میں ایک معروف پیزا کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ لگ گئی، جس سے ستھرا پنجاب صفائی مہم کے 3 کارکن شدید زخمی ہو گئے۔ ریس کے حکام کے مطابق ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیزا شاپ کے اندر گیس سلنڈر پھٹ گیا، جس سے متعدد دھماکے ہوئے، جس نے فوری طور پر پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نوجوان طلبہ ہفتہ کے روز نئی دہلی میں حالیہ بڑے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تنزیہ کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی کی طرف سے پہلے سڑک پر احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ کاغذی کاکروچ ماسک اور پمفل اٹھائے ہوئے مظاہرین نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا، جنہیں سوالیہ پرچہ لیک ہونے اور تکنیکی خرابیوں سمیت بے ضابطگیوں پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا حزب اللہ کو شکست کے سوا سب کا اعلان کیا گیا۔ علاقائی ماہرین کی رائے میں اسرائیل کی تباہ کن فوجی اور خفیہ مہمات نے اس گروپ کو موت کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ شام کے صدر بشار الاسد کے زوال نے ایک اہم علاقائی اتحادی کو ہٹا دیا جس نے گروپ کو ہتھیاروں اور رسد کی فراہمی میں مدد کی۔ مغربی آسٹریلیا کے مائیکلمز جزیرے کے جنوبی ساحل پر شارک کے کاٹنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 35 سالہ پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ البانی قصبے کے قریب اپنے خاندان کے ساتھ نیزہ بازی کر رہا تھا۔ کوانٹم گلوبل ڈیٹا سینٹر QGDC گلہمت انرجی گروپ کے ایک منصوبے نے $230 ملین کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا ٹائر 3 ڈیٹا سینٹر تیار کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے اور 2027 میں تجارتی آپریشن شروع ہونے کی امید ہے۔ کمپنی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اگلے 3 سے 4 سالوں میں 600 ملین تک کی کل سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک بھر میں ڈیجیٹل خدمات، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشنز کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اپنے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دیتا ہے۔ اینتھروپک بڑی مصنوعی ذہانت لیبس سے ترقی میں ایک مربوط اور قابل تصدیق توقع پر غور کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ خبردار کیا ہے کہ ٹیکنالوجی میں تیز ترقی جلد ہی AI سسٹمز کو خود کو بہتر کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ کلاڈ کے تخلیق نے کہا کہ AI اپنے طور پر کام خطرات کو سنبھال سکتا ہے۔ کلاڈ کے تخلیق کار نے کہا کہ AI اپنے طور پر کام مکمل کرنے کی دوگنی ہو رہی ہے اور یہ دوبارہ خود کو بہتر بنانے کی طرف گامزن ہے، جس مقام پر ٹیکنالوجی انسانی مداخلت کے بغیر بہتر ہو سکتی ہے۔ وزارت بحری امور نے ہفتہ کو بتایا کہ پاکستان، سعودی عرب اور مقامی شراکت داروں نے پرائم کراچی پورٹ ٹرسٹ KPT کی واٹر فرنٹ لینڈ پر میری ٹائم بزنس ڈسٹرکٹ کی ترقی کی تلاش کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کی ہیں۔ ایک بیان میں میری ٹائمز کونسل نج انور چودھری نے کہا کہ MOU پر KPT سعودی بزنس کونسل نج گیٹ وے ہولڈنگ کمپنی اور پاکستان کارپوریٹ کنسورشیم کے درمیان دستخط کیے گئے۔ ملک کے کرکٹ بورڈ BCCI نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ ہندوستان نے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف اپنی 2020 بین الاقوامی سیریز کے لیے نوجوان ویبھو سوریا ونشی کو بلایا ہے، جبکہ شرییا سیر کو کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ شی 15 انڈین پریمیئر لیگ میں ایک بریک آؤٹ مہم سے تازہ دم ہے، جس میں وہ 16 میچوں میں 776 رنز بنا کر اسکورنگ چارٹ میں سرفہرست ہیں، جبکہ ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکوں کا کرز گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو روک دیا ہے جو آبنائے ہرمز اور خلیج کی طرف داغے گئے تھے، کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات رک گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سین کے مطابق جمعے کی رات کویت اور بحرین کی جانب 7 بیلسٹک میزائل داغے گئے، جس کے چند گھنٹے بعد سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کی جانب 4 ایرانی حملہ آور ڈرون مار گرائے۔ سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پاکستان کے موٹر وے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر نے سعودی تاجر برادری کو سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی بڑی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی، جن میں مچ سکھر حیدرآباد موٹر وے، ممدس کراچی پورٹ موٹر وے اور متیرہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے شامل ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مالی 2025 کے دوران ملازمین کی کارکردگی کے اعتراف میں ان کے لیے سالانہ بونس کی منظوری دی ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریگولر، کنٹریکٹ اور ڈپوٹیشن ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس ملے گا۔ یکمشت اور یومیہ اجرت والے ملازمین کو 1 ماہ کی ابتدائی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس دیا جائے گا۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں خشک اور انتہائی گرم موسم شروع ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی صوبے میں گرمی کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے بعد دن کے وقت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطے کے پہلے انوائرمنٹ آبزرویٹری پروجیکٹ کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں، ماحولیاتی تحفظ اور پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جنگ کے لیے صوبائی حکومت کے عزم کا اعادہ کریں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے غیر معیاری پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ آئس نے انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر تجارت اور سرمایہ کاری افسران کی بیرون ملک فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو تقرریوں کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے یہ فیصلہ جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی سربراہی میں ایک رکنی بینچ نے جاری کیا، جس نے ان افسران کی درخواستوں کی سماعت کی سلیکشن کا عمل مکمل کرنے کے باوجود روک دی گئی تھیں۔ ایک نیپالی کو پیما جو ماؤنٹ ایورسٹ پر تقریباً ایک ہفتہ زندہ بچ گیا تھا نے کہا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے برف چبائی جب وہ ایک معجزانہ ریسکیو کے بعد ہسپتال میں صحت یاب ہو گیا، جس نے کو پیمائی کرنے والی برادری کو دنگ کر دیا۔ 57 سالہ داوا شیرپا 30 مئی کو موسم بہار کے آخری کو پیمائی کے دوران دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپری ڈھلوان پر وحشیانہ حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ گلوکارہ اور سارہ خان کے شوہر فلک شبیر چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک نان ایشو حل ہو۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک کہانی میں اس نے دعویٰ کیا کہ لوگ بازاروں اور گلیوں میں مختصر لباس پہنتے ہیں، جہاں یہ چھوٹے لباس پہنے ہوئے لوگ ممکنہ طور پر خواتین۔ حالانکہ اس نے وضاحت نہیں کی رومنگ ہمارے لیے ایک موما ہے، جیسا کہ شاید یہ آپ میں سے اکثر کے لیے ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہوگا اگر وہ ہم سب کو اس بارے میں روشناس کرائیں کہ پنجاب میں مختصر میں سرام کہاں گھوم رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے سے قبل سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز بتایا کہ شمالی کوریا 10,000 ٹن وزیاتی ڈسٹرائر بنانے اور پانی کے اندر خفیہ ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روڈونگ سن مون اخبار رہنما کم جونگ ان کی زیر نگرانی جمعرات کے بحریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بحریہ کو حکم دیا کہ وہ تباہ کن کانگ کون اور ایک اور 5,000 ٹن وزنی جنگی جہاز کوئی بھی چیز ٹیلر سوئفٹ کے پرجوش پرستار اوڈے کو بالکل نئے مواد کی طرح متحرک نہیں کرتی ہے، لیکن البم ڈراپ کے بدلے میں گریمی جیتنے والے فنکار کی آنے والی شادیوں کے آس پاس کا راز اس کی پسندیدگی کو متحرک کرنے کے لیے اتنا ہی کچھ کر رہا ہے۔